السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ رانا ثناء اللہ اور پولیس چیف لاہور اور آپریشن ڈی آئی جی لاہور کے خلاف پہلا کام پڑ گیا اور یہ کام کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پولیس چیف لاہور سٹی پولیس چیف، ڈی آئی جی آپریشنز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف لاہور کے سیشن جج نے لائرز کی طرف سے دائر کیا گیا کیس اور استدعا جو تھی کہ تھانے والے پرچہ نہیں دے رہے، وہ پہلا پرچہ 3 خطرناک دفعات کے انڈر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ یعنی پرچے سے مراد یہ ہے کہ سیشن جج نے آرڈر کر دیے ہیں کہ یہ پرچہ درج کیا جائے۔ اب اگر تھانے والے یا پولیس یہ پرچہ درج نہیں کرتے تو وہ اور پھنسیں گے، ان کے اوپر یہ بھی الزام آ جائے گا یا یہ بھی ایک قانون جو ہے وہ عائد ہو جائے گا، ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا۔ اب جس تھانے میں یہ واردات پڑ رہی ہے پرچے کی، اگر وہ پرچہ درج کریں گے تو شاید جان بخشی ہو جائے، اور اگر نہیں کریں گے تو ان کا کریئر تو گیا، نوکری تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ لیکن یہ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور، اتنے بڑے آفیسرز، اتنے سی ایس پی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، آج اپنے اوپر پہلا تشدد کا اور نقصان پہنچانے کا، املاک کو اور لوگوں کو مار پیٹ کرنے کا اور عوام کے خلاف فورس کو استعمال کرنے کا، وکلاء کے خلاف ان پہ پہلا پرچہ درج ہو گیا۔ یعنی دھبا لگ گیا نوکری کو، شخصیت کو، کردار کو، فیملی کو اور اپنی ان کی تعلیم کو، ان کی اتنی سروس کو پہلا دھبا، تاریخی دھبا لگ گیا۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں کم از کم آج عمران خان نے ذکر بھی کیا ہے کہ ٹیئر گیس بھی وہ یوز کی گئی ہے عوام کے اوپر جو دہشت گردوں کے اوپر شل چلائے جاتے ہیں نا، وہ خطرناک زہریلی گیس جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اور کہاں سے اجازت لی گئی، کیوں کی گئی، کتنی مقدار میں کی گئی، عوام کے اوپر یہ بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا، یہ پرچہ جو ہے وہ بھی اتنا خوفناک ہے کہ جو رانا ثناء اللہ پہ بھی درج ہونے جا رہا ہے اور ان پولیس آفیسرز پہ بھی درج ہونے جا رہا ہے کہ جن کے حکم سے یہ آگے کیا، اور وہ جو پولیس والے ہیں جنہوں نے وہ چلائی ٹیئر گیس، اور وہ جو تھانے ہیں، وہ ڈی ایس پیز ہیں، ایس پیز ہیں، یہ سب وہ ان پرچوں میں ملوث ہونے جا رہے ہیں۔ 4000 کیس تو ٹریس پاسز کے ان پہ درج ہو جانے ہیں، اور املاک کو توڑ پھوڑ کرنے کے، خواتین کی بے حرمتی کرنے اور لوگوں کو ہراساں کرنے، پتہ نہیں کتنی کتنی دفعات اب لگنے جا رہی ہیں پولیس پر، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کا جو لائر ونگ ہے وہ یہ تیاری کر بیٹھا ہے کہ ہر تھانے میں جہاں جہاں انہوں نے گھروں میں گھسے ہیں، انہوں نے تشدد کیا ہے، وہاں پہ پرچے درج کرائے جائیں، اور اگر تھانے نہیں کریں گے تو پھر عدالتوں سے رجوع کریں گے ہم۔ اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو اگر معقول آپ دلیل دے دیں، کوئی وکیل جا کے بتا دے، اور ان کو پتہ ہو کہ مقدمہ بنتا ہے، اور تھانے والا تو جھوٹا بھی مقدمہ درج کرنے کا پابند ہے، یہ تو پھر سچے مقدمے ہیں۔ تو یہ ایک کام جو ہے، پہلا اٹیک جو ہے وہ موجودہ حکومت اور ان کے کارندوں پہ اور ان کے ایجنٹس پہ، کیونکہ ابھی بڑی بڑی عجیب و غریب ویڈیوز اور آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں جن میں خوفناک منصوبے سامنے آ رہے ہیں، وہ صحیح ہیں آڈیوز یا غلط ہیں، لیکن بہرحال کیوس بڑھ رہا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا بلکہ 2 ویڈیوز میں نے اظہار کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آگے تو کر دیا گیا ہے، انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ کہتا ہے شیر آیا، وہ شیر بنا کے ان کو بٹھا تو دیا گیا، لیکن پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہیں ان کے خلاف۔ جب کوئی قانون کی آڑ میں یا قانون کو ہاتھ لے کے اپنی پرسنل لیول پہ آ کے وکٹمائز کرتا ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہو، پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ آئی جی ہو، کوئی بھی ہو، تو لوگ پھر اس کو قانون نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل گرج ہے، اور پرسنل کا جواب وہ پرسنل میں دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں ساری باتیں بھول جاؤں گا، لیکن میری بزرگ بہنوں کے گھروں پہ جو اس نے چھاپے مارے ہیں اور اندر گھسے ہیں پولیس والے، اور ہماری توہین کی گئی ہے، ہماری بہنوں کی توہین کی گئی ہے، بہنوں کے گھروں کی جو گھروں کا جو تقدس ہے،
چادر چار دیواری کا وہ پامال کیا گیا ہے، تو میں رانا ثناء اللہ کو ہر چیز معاف کر دوں گا، یہ نہیں معاف کروں گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ میں بتا رہا تھا بار بار، رانا صاحب کو میں نے اس میں مخاطب بھی کیا کہ یہ ذاتی لیول پہ اب آپ کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے، پتہ نہیں یہ قانون قدرت کے تحت ہو رہا ہے، قانون فطرت ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں جو پہلے آپ بہت ساری چیزوں سے بچتے بچاتے آئے، وہ چیزیں اب اکٹھی ہو کے آپ کی طرف چل پڑی ہیں۔ اور جس طرح آپ نے صحافیوں پر مقدمات بنائے اور 8 تھانوں میں اور 10 شہروں میں، اور ابھی پی ٹی آئی پہ جتنے مقدمے آپ نے ایک پلاننگ کے تحت پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اس پر جو مقدمے آپ درج کر رہے ہیں، اب انہوں نے تیاری کر لیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ پر مقدمے درج کریں گے۔ تو کس سے ضمانت کرائیں گے آپ، کس سے آپ جو ہے وہ جان چھڑائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو آپ نے پچھلی تقریر بھی سنی ہوگی کہ وہ دوسرا ایڈریس کیا ہے لائرز کے ساتھ عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے لائرز کی جو ٹیم ہے اس کو مضبوط بھی بنا رہے ہیں اور اس کو بڑا بھی کر رہے ہیں، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ ایمپاور کر رہے ہیں کہ وہ تمام لیگل میٹرز جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہے ہیں یا لیڈرز کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جرنلسٹ کو جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں، وہ تمام میٹرز کو وہ جو لیگل ایڈوائزرز ہیں اور جو قانون دان ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ دیکھیں گے، اور ایک عدالتی جنگ جو ہے وہ اس طرح شروع ہو گئی ہے آپ کے خلاف۔ تو باقی یہ کہ آپ بہتر یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ابھی بھی شاید ان کے پاس وقت ہو کہ وہ سوچ لیں، کیونکہ آگے جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں یا جس طرح کی حکومت جو ہے وہ منصوبے بنا رہی ہے وہ زیادہ خوفناک ہیں۔ رجیم بھی چینج ہوتے رہے، ملک میں حکومتیں آتی بھی رہیں، جاتی بھی رہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں، ناقابل فراموش ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں کے انجام بہت خوفناک نکلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔